اور پریشان ہے کہ یہ لوگ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں، کتاب کھول کر کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں، آخر بات کیا ہے؟ تو پادریوں نے کہا اے لوگو، ہماری کتاب توریت میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ ایسا بادشاہ ہوگا، ایسا امیر المومنین ہوگا، وہ اصلی عمر ہوگا کہ غلام سواری کے اوپر چڑھ کر آئے گا اور عمر امیر المومنین جو وہاں کی بڑی کرسی میں بیٹھا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس کو راضی کرنے کے چکر میں تو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ کتنے دن جیے گا بے؟ اور دنیا کی دولت کتنے دن کھائے گا؟ مرے گا نہیں، مرنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی اس وقت میں تمام جید اکابرین علماء کو مبارکباد دیتا ہوں، چاہے وہ مولانا ارشد مدنی صاحب ہو، محمود مدنی صاحب ہو، اور اسی طرح سے سجاد نعمانی صاحب، یقیناً یہ مسلمانوں کے حق میں ہر وقت رات و دن محنت کر رہے ہیں، قوم کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اور بھی لیڈر ہے، جب قوم کی بات آتی ہے تو یقیناً وہ انسان قوم کے معاملے میں آگے آتا ہے، یہاں تک کہ وہاں بھی اندھا قانون اور کالے قانون کو پھاڑ دیتا ہے۔ یقیناً یہ آدمی بھی اچھا جذبات رکھتا ہے۔ نبی کا غلام کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ وہ تیرا مذہب تیرے ساتھ ہے، تیرا اعمال تیرے ساتھ ہے، میرا مذہب میرے ساتھ ہے، میرا اعمال میرے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے دنیا میں سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہمیں عطا کیا ہے تو بری نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے ظلم تھا، جبر تھا، ناانصافی تھی، عدل و انصاف کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک نہیں تھی۔ اس دنیا میں میرے اور آپ کے نبی تشریف لائے، عدالت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، انصاف اور عدل کو لوگ سر آنکھوں پر بٹھانے لگے، یہاں تک کہ حضور کے آنے سے پہلے عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اگر مرد مر گیا تو پھر اس مرد کے جو مرا ہے اس مرد کی بیوہ کو اب جینے کا اس دنیا میں کوئی حق نہیں تھا، چیتا میں زندہ پھینک دیا جاتا۔ ایسے حالات میں میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے نبی، رحمت للعالمین رحمت بن کر آئے، اور جب آئے تو عدالت کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، عورتوں کو ان کا مقام عطا کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ عورت کی 4 حیثیت ہے: بیٹی، بہن، بیوی، ماں، اور ان 4 حیثیتوں کو، ان کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کو بتایا نبی نے کہ اگر عورت تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، اگر عورت تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، اگر عورت تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہے، اگر عورت ماں ہے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔
جس عورت کی کوئی حیثیت نبی کی تشریف آوری سے پہلے نہیں تھی، نبی نے اس عورت کے قدموں میں جنت بتایا، عورت کا مقام بتایا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور کے آنے سے پہلے ظلم کیا جاتا تھا، جبر کیا جاتا تھا، دوسروں کا مال ناحق چھین لیا جاتا تھا۔ آج ہی کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ماحول میں بھی یہی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں ایک مثال دوں تاکہ آپ بات سمجھ جائیں گے۔ گھر میرا ہے، میرے گھر میں کھانا مرچی والا بن رہا ہے کہ نمک والا بن رہا ہے کہ سالن پھیکا بن رہا ہے کہ میرے گھر کے کچن میں کیا بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے، جیسا بھی بن رہا ہے گھر والے کھا رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے گھر کا کھانا اچھا نہیں بن رہا ہے اور خود وہ کچن میں جا رہا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کچن میں جانے والا آدمی بیوقوف ہوگا کہ نہیں، ظالم ہوگا کہ نہیں، زبردستی میرے کچن میں گھس رہا ہے۔ بھائی میرے گھر میں جو بھی بن رہا ہے میں کھا رہا ہوں، تجھے دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وقف بورڈ کے طرف سے غریبوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے، غریب مسلمان پنچر بنا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے، تو اپنی گھر کا فکر کر بھائی، دوسروں کے گھر کے کچن کی بات کیوں کر رہا ہے؟ بھائی کھانا گھر میں جیسا بھی بن رہا ہے، میرے گھر والے کھا رہے ہیں، خوشی خوشی جی رہے ہیں، اب زبردستی تم آ کر کے کھانا بنانے لگ جاؤ کہ نہیں میں کھانا بناؤں گا، تو یہ تیری بیوقوفی ہوگی کہ کچن میرا ہے اور زبردستی آ کر گھس رہا ہے، کھانا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اتنا ہی خیال ہے تو تیری قوم میں بھی بہت سارے غربا ہیں، غریب ہیں، ان کی فکر کر، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے کہ ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے نبی کا فرمان ہے، لیکن ہمارے گھر میں آ کر کیوں ڈاکہ ڈال رہا ہے؟ اپنی فکر کر۔ اسی لیے کہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم مسلمان ایمان لا چکے ہیں، وہ نبی جس نے صحابہ کو ہیرو بنایا، خود بھی بتایا کر کے جنگ بدر میں سواریاں کم تھی۔ توجہ چاہوں گا، جنگ بدر میں آپ جانتے ہیں 313 تھے لیکن سواریاں کم تھی، تو حضور کا فرمان یہ ہوا، حضور نے کہا کہ سواریاں کم ہیں، اس لیے سواریوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، 3 4 آدمی ایک جانور پر نہیں بیٹھنا، اس سے سواری کو تکلیف ہوتی ہے، جانور کو تکلیف ہوگی، اس کی بھی جان ہے۔ اللہ کی قسم نبی بھی ایسا ملا جو جانوروں کا خیال کرتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف ہوگی۔ اور انصاف کیسا ہوتا ہے، آج خوب چل رہا ہے، 2-3 دن سے چل رہا ہے، بھائی گھر ہمارا ہے، کچن ہمارا ہے، ارے ہم کیسا بھی ہو بنا کے کھا رہے، کیوں انٹرفیئر ہو رہا ہے؟ لیکن وہ بیچارے سمجھدار ہیں،
انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ کہہ دیا کہ بھائی تم اپنے گھر میں کسی کو ممبر بناؤ گے؟ جج نے سوال کیا نا، اشارہ سمجھے آپ، تم اپنے گھر میں کسی کو ممبر بناؤ گے؟ نہیں، پھر مسلمان کیوں ایسا کرے گا؟ وہ تو مسلمانوں کی جائیداد ہے، وقف کی جائیداد ہے، اللہ کی ملکیت ہے، پھر تم اس طرح کی باتیں کیوں کرنے آئے ہو؟ بہرکیف 5 تاریخ کو فیصلہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں کہنا یہ ہے، عدل و انصاف کی بات کر رہا تھا کہ ہم جسے مانتے ہیں، ہمارا جس پر ایمان ہے، ہم جس نبی کو نبی مانتے ہیں، اس نبی نے بتایا، دکھایا اور سکھایا بھی۔ عدل و انصاف دیکھیے کس طرح سے نبی نے صحابہ کو ہیرو بنایا ہے۔ ہم ان ہیرو کے جوتیوں کو سر پر رکھتے ہیں، اللہ کی قسم۔ ایمان والا کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، نبی کا غلام کبھی کسی کو برا نہیں کہتا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتا۔ وہ تیرا مذہب تیرے ساتھ ہے، تیرا اعمال تیرے ساتھ ہے، میرا مذہب میرے ساتھ ہے، میرا اعمال میرے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نے دنیا میں سب سے خوبصورت مذہب اسلام ہمیں عطا کیا ہے تو بری نظر کیوں ڈال رہا ہے؟ تو کمانڈر نے خط لکھ دیا کہ حضرت بیت المقدس اب فتح نہیں ہو رہا ہے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ نہیں آئیں گے بیت المقدس کی کیلیاں ہمیں عطا نہیں کریں گے، آپ کو آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے چلے ہیں، 2 حضرت عمر کا غلام اور حضرت عمر، 2 شخص ہے، جانور ایک ہے، اونٹنی ایک ہے۔ حضرت عمر سوار ہوئے، تھوڑی دور چلنے کے بعد غلام سے کہنے لگے اونٹنی بٹھاؤ، جانور کو بٹھاؤ۔ حضرت عمر اتر گئے، کہنے لگے پہلے معاملہ طے کرو، 1 منزل تو سواری کرے گا، 1 منزل میں سواری کروں گا، اسی لیے کہ تو بھی تو انسان ہے، تکلیف تجھے بھی تو ہوتی ہے، اور میرے آقا نے بتایا ہے، دکھایا ہے، سلیقہ سکھایا ہے، تو تجھے بھی تو تکلیف ہوگی۔ ایک کام کر، 1 منزل تو سواری کرے گا، دوسری منزل میں سواری کروں گا۔ اب حضرت عمر تو سوار ہو چکے ہیں، اب فرمانے لگے اب تیری سواری کی باری ہے، اب تو چڑھ جا۔ وہ غلام کہتا ہے امیر المؤمنین، آپ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کی شان اور جان اور آن ہے، آپ پیدل چلیں گے اور میں سواری کے اوپر سوار ہوں گا، یہ میری کہاں کی عقل مندی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر نے کہا، اور میرا یہ انصاف کہتا ہے کہ 1 منزل تو سواری کرے گا، 1 منزل میں۔ اب دونوں، کبھی حضرت عمر سواری پر، کبھی حضرت عمر کا غلام سواری پر۔ حضرت عمر کا غلام کہتا ہے کہ اس وقت میری آنکھوں کے آنسو کے قطرے گر پڑے، آنکھوں سے آنسو آنے لگے جب میں نے دیکھا کہ حضرت عمر ایک ہاتھ میں نکیل تھام کر آگے آگے چل رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ٹوٹا ہوا چپل میں پکڑ لیے ہیں۔ امیر المومنین ہے، بادشاہ ہے، لیکن حالت یہ کہ چپل ٹوٹ گیا ہے، ان چپلوں کو عمر نے ہاتھ میں پکڑ لیا ہے اور میں اوپر ہوں، نکیل تھام کر عمر آگے آگے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی امیر المومنین یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے، آپ اوپر آ جائے،
لیکن عمر اوپر آنے کے لیے تیار نہیں. امیر المومنین نے کہا نہیں، انصاف، فیصلہ، عدل سامنے رکھنا ہے. جب بیت المقدس بالکل قریب ہے، پہنچنے والے ہیں، خدا کی قدرت دیکھیے کہ اس وقت حضرت عمر کی باری چلنے کی ہے، عمر کے غلام کی باری سواری کی ہے. حضرت عمر کے غلام نے کہا امیر المومنین اب تو مان جائیے، مجھے شرمندہ نہ کیجیے، لوگ میرے اوپر تھوکیں گے. کیسا غلام ہے کہ آقا پیدل اور غلام سواری پر، اور آپ کے ہاتھ میں جو یہ چپل ہے ٹوٹا ہوا، ان چپلوں کو آپ میرے ہاتھ میں دے دیجئے. آپ بادشاہ ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. اللہ کی قسم عمر کا جواب سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. عمر نے کہا سن لے میرے بھائی، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتا، نبی کا بتایا ہوا راستہ نہیں چھوڑ سکتا. عمر اپنے کردار اور کیریکٹر کو پیچھے نہیں کر سکتا. میں ان کے دکھلاؤ پر یہ کام کروں؟ میں آج وہ ساری روایتوں کو توڑتا ہوں. جو کمانڈر تھے دوڑتے ہوئے آئے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیا کپڑا تو پہن لیجئے. جن کپڑوں کو پہن کر آپ بیت المقدس فتح کرنے آئے ہیں، ان کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے ہیں. کپڑے بدل لیجئے، یہ رہا کپڑا، اور آپ سوار ہو جائیے. اللہ کی قسم عمر نے اس کمانڈر سے بھی یہی کہا، میں ان لوگوں کی وجہ سے اپنا عدل و انصاف بدل نہیں سکتا. بیت المقدس پہنچ رہے ہیں. کچھ پادری توریت کو، انجیل کو کھول کر دیکھ رہے ہیں. سارے لوگ جس کو توریت کا علم نہیں تھا، جس کو انجیل کا علم نہیں تھا، وہ تو سواری کے اوپر جو سوار ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پادری حضرات تھے، جو اس وقت کے عالم علماء تھے، وہ توریت کو کھول کر کے ایک نظر توریت کے اوپر، دوسری نظر وہ جو نکیل تھامتے ہوئے آگے آگے چل رہے ہیں ان کے طرف دیکھتے ہیں. ایک نظر انجیل پر، دوسری نظر ان کے اوپر، ایک نظر توریت پر، دوسری نظر عمر پر. اب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ لوگ ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں. کتاب کھول کر کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر حضرت عمر کو دیکھ رہے ہیں. آخر بات کیا ہے؟ تو پادریوں نے کہا اے لوگوں، ہماری کتاب توریت میں، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ ایسا بادشاہ ہوگا، ایسا امیر المومنین ہوگا، وہ اصلی عمر ہوگا کہ غلام سواری کے اوپر چڑھ کر آئے گا اور عمر امیر المومنین نکیل تھام کر یوں پیدل چلتے ہوئے آئیں گے. جب اپنی کتاب اور عمر کے چہرے اور عمر کے اخلاق، عمر کا کیریکٹر کو ملاتے ہیں تو پادری لوگ آتے ہیں، عمر ہم تم سے جنگ لڑنا نہیں چاہتے، لڑائی کرنا نہیں چاہتے، یہ لو بیت المقدس کی کنجیاں، یہ لو بیت المقدس کی چابیاں، لے لو، بیت المقدس تمہارا ہے. بادشاہ ایسے ہوتے ہیں، انصاف ایسا ہوتا ہے. آج تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ایسا لگ رہا ہے کہ اسے مرنا ہی نہیں ہے. نہ جانے کتنے ایسے ظالم آئے زیر زمین ہو گئے. تو میرے بھائی، رب کی طاقت بڑی ہے، رب ہمارے ساتھ ہے. اور سناؤں، پچھلے جمعے کو میں نے حضرت علی امیر المومنین جب بنے سنایا تھا واقعہ. آپ کو یاد ہوگا کہ زرہ حضرت علی کی چوری ہو گئی.
حضرت علی نے یہودی کے پاس اس زرہ کو دیکھ لیا. مختصر یہ جھلکی دے کر دوسرے واقعہ کو سنانا مقصد ہے میرا. حضرت علی یہودی کے پاس زرہ کو دیکھ لیتے ہیں, یہودی کے پاس جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں میرے یہودی بھائی یہ زرہ تو میری ہے. تو یہودی کہتا ہے آپ امیر المومنین ہیں تو کیا مطلب, کسی بھی زرہ کو کسی بھی چیز کو آپ اپنی چیز کہہ دیں گے, آپ کی نہیں میری ہے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے کہ یہ زرہ تو میری ہے, اس نے چرا لیا ہے. تو حضرت علی نے کیس دائر کر دیا, مقدمہ دائر کر دیا. جو اس وقت کا چیف جج, چیف قاضی تھے, انہوں نے علی کو بھی بلوایا, اس یہودی کو بھی بلوایا. جج سامنے, ایک طرف حضرت علی بیٹھے ہیں, دوسری طرف یہودی بیٹھے ہیں. جج نے کہا علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے, گواہ پیش کیجئے کہ یہ زرہ آپ کی ہے, دلیل دیجئے. حضرت علی نے کہا کہ یہ زرہ اس لیے میری ہے, فلاں فلاں نشانی اس میں موجود ہے, آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد جج نے کہا گواہ کون ہے, تو حضرت علی کہنے لگے ایک گواہ میرا بیٹا حسن ہے, دوسرا گواہ میرا غلام ہے. تو جج نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے, کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے. اس لیے کہ بیٹا اپنے باپ کے بارے میں گواہی دے گا, اس لیے کہ یہ اولاد ہے, کوئی دوسرا گواہ ہے تو اسے پیش کیجئے. حضرت علی کہنے لگے دوسرا گواہ میرا غلام ہے. اللہ کی قسم, قاضی نے کہا جبکہ امیر المومنین کون ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے, لیکن چیف جج یہ کہہ رہا ہے کہ غلام ہے یہ آپ کا, اور غلام کی گواہی کافی نہیں ہے, اسی لیے آپ کے دلائل سمجھ سے باہر ہیں, کوئی گواہ آپ صحیح معنوں میں پیش نہیں کر سکے, اسی لیے یہ زرہ میں یہودی کو دیتا ہوں. یہودی اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے حضرت علی کے پاس آتا ہے, سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے علی آپ نے جج کے اس فیصلے کو مان کر میرے دل میں جو بے ایمانی تھی, میرے دل میں جو اسلام کی دشمنی تھی, میرے دل میں جو مسلمانوں کے لیے عداوت تھی, وہ ساری چیزیں نکل گئی. آپ کے اخلاق نے, آپ کے کردار نے وہ ساری گندگی کو نکال دیا ہے. اے علی یہاں سے باہر بعد میں جاؤ, پہلے مجھے ایمان کی دولت دو. یہ ہے فیصلہ کن کا ہو رہا ہے, علی کا. علی امیر المؤمنین ہے, جج فیصلہ ان کے حق میں کر دے رہا ہے. آج کے ججوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ڈر ڈر کے فیصلہ کر رہا ہے, کہیں وہ جو بڑی کرسی میں بیٹھا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے, یہ ناراض نہ ہو جائے, ہمارے یہ اس طرح کی ناراضگیوں کی وجہ سے فیصلے غلط ہو رہے ہیں, اور کچھ کمی ہمارے اندر بھی ہے. آج ہمارے بچے روڈ میں آوارہ گردی کر رہے ہیں, آج ہمارے بچے روڈ میں عیاری اور مکاری میں لگے ہیں, ہمارے بچے تعلیم میں پیچھے جا رہے ہیں. آج ہمارے پاس ججز کم ہے, آج ہمارے پاس لائرز کم ہے, آج ہمارے پاس ڈاکٹرز کم ہے, آج ہمارے پاس کلیکٹرز کم ہے, آج ہمارے پاس دنیاوی جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری کی ساری پیچھے چھوڑ کر ہمارے بچے آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہیں. اگر ججز ہمارے ہوتے, لائرز ہمارے ہوتے تو یہ غلط فیصلے کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑتا تھا. میرے بھائی کچھ غلطیاں ہماری بھی ہے, اس لیے کہ ہمارے ایمان والے مسلمان ہو کر کلمہ پڑھتا ہے, لیکن یہ لوگ کچھ سیاسی مفاد کے لیے, معافی کے ساتھ, کچھ سیاسی مفاد کے لیے, کچھ دنیاوی مفاد کے لیے, کچھ دولت کی لالچ میں, کچھ وحدے کی لالچ میں ایسا تلوا چٹا بن گیا ہے کہ ان کے پاؤں میں جا کر وہ جو بھی بولتا ہے. آپ نے صحیح کہا سیم صاحب, میں مسلم پرسنل لا بورڈ کو, امارت شریعہ بہار پٹنہ اڑیسہ کو, جمعیت العلماء ہند کو, اسی طرح سے اور جتنی بھی جمعیتیں ہیں اور ان کے جتنے بھی بڑے ہیں, میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس وقت قوم کے لیے ایک آواز اٹھا رہے ہیں.
اللہ کی ملکیت کو بچانے کی کام کر رہے ہیں، بچانے کے لیے سوچ رہے ہیں، وہ ایسے تلوے چٹے ہیں جو سوشل میڈیا میں آ کر اینکروں کے سامنے بھوک رہا ہے کہ کیا ہے امارت شریعہ، ہم نہیں مانتے امارت شریعہ کو، بولا ہے۔ میں نے سن کر تعجب کیا، اس لیے کہ وہ جو وہاں کی بڑی کرسی میں بیٹھا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اب اس کو راضی کرنے کے چکر میں تو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ کتنے دن جیے گا بے؟ اور دنیا کی دولت کتنے دن کھائے گا؟ مرے گا نہیں، مرنا نہیں ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی اس وقت میں تمام جید اکابرین علماء کو مبارکباد دیتا ہوں، چاہے وہ مولانا ارشد مدنی صاحب ہو، محمود مدنی صاحب ہو، اور اسی طرح سے جتنی بھی تنظیمیں ہیں، اور سجاد نعمانی صاحب، یقیناً یہ مسلمانوں کے حق میں ہر وقت رات و دن محنت کر رہے ہیں، قوم کے خاطر لڑ رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس میں ایک اور بھی لیڈر ہے، جب قوم کی بات آتی ہے تو یقیناً وہ انسان قوم کے معاملے میں آگے آتا ہے، یہاں تک کہ وہاں بھی اندھا قانون اور کالے قانون کو پھاڑ دیتا ہے۔ یقیناً یہ آدمی بھی اچھا جذبات رکھتا ہے قوم کے لیے، لیکن سیاسی معاملے میں میں اس پر متفق نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے۔ تو بہرکیف یہ جتنے بھی ہیں سب مبارکباد ہے۔ عرض کر رہا تھا، پھر بات لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو ہمارے گورنر، جو ہمارے امیر ہوتے ہیں وہ کیسے ہیں، ہم کن کو ماننے والے ہیں، کن کو مانتے ہیں۔ عمر کا زمانہ ہے، عمر کا زمانہ ہے۔ عمر کے زمانے میں ہم علاقے کے لیے ایک لسٹ تیار کیا گیا کہ اس میں جو سب سے زیادہ غریب ہے ان کا نام ہونا چاہیے، ان کا نام ہونا چاہیے، تاکہ یہاں سے کچھ ان کے لیے امداد بھیجیں گے، کچھ پیسے بھیجیں گے۔ 18 یا 17 نمبر پہ وہاں کے گورنر کا نام آیا، غریبی میں۔ کیا کہنے بھائی، اللہ کی قسم یہ سب باتیں پڑھتا ہوں، ان واقعات کو جب دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں کہ ہو گورنر اور غریبوں کے لسٹ میں نام۔ عمر نے لسٹ بنوایا تو اس میں 17 یا 18 نمبر پر گورنر کا نام آیا، اور اس گورنر کا نام سعید بن عامر ہے۔ سعید بن عامر کا نام آیا۔ حضرت عمر نے لسٹ کو دیکھا تو فرمانے لگے یہ سعید بن عامر کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت امیر المومنین یہ گورنر ہے۔ امیر المومنین نے کہا وہ کوئی دوسرا سعید تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، امیر المومنین جس کو آپ گورنر بنا کر بھیجے ہیں یہ وہی عامر بن سعید بن عامر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے وہاں اور کہنے لگے وہاں کے پبلک سے، وہاں کے لوگوں سے کہ تمہارے گورنر کے بارے میں کچھ شکایت ہے تم کو؟ تمہارے گورنر سے تمہیں کچھ شکایتیں ہیں تو پیش کرو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں امیر المومنین، 4